رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اور قابل غور شعر ہے، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک نصیب ہوا، اور اس کے بعد جو عبادات کی گئیں اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے، تمام عالم اسلام میں، ملک پاکستان میں فرزندان توحید اللہ تبارک و تعالی کو سر بسجود ہونے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں میں، مساجد میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً عزیزان محترم، آج یہ عید کا دن یعنی خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے رمضان مبارک کے روزے صحیح گزرے ہیں، عبادات صحیح ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوت اور صبح و شام جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، آج کا یہ خاص دن اسی کے لیے ہے۔ اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آج صرف نئے کپڑے پہننے ہیں اور عید مبارک دینی ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ
کیا آج کے دن صرف نئے کپڑے پہننے ہیں یا ایک دوسرے کو مبارکبادی دینی ہے؟ حدیث اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتی ہے؟ عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب چاند رات آتی ہے، چاند رات جو گزشتہ رات تھی، جس رات بازار میں تل بھرنے کی جگہ نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا شہر امٹ کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، معاملات ہیں، ضروریات ہیں ہر انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ماحول میں بھی غفلت اور اپنے ذکر سے محروم نہ کرے، ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مستغرق رہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات یعنی چاند کی رات جب ہوتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، انعام ملنے کی رات ہوتی ہے، انعام ملنے کی رات ہوتی ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ زمین پر پھیل جاؤ اور چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ ملائکہ ایک تو روٹین میں عصر اور فجر میں جو چینج ہوتی ہے شفٹ ملائکہ کی، اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں عصر کے ٹائم میں بھی اور فجر کے ٹائم میں بھی، لیکن یہ جو آج کے دن فرشتے نازل ہونے والے ہیں یہ ان سے الگ ہیں، ان سے الگ ہیں۔ فرشتوں کا جھرمٹ آتا ہے زمین پر اور چوکوں چوراہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، نماز کی طرف چلتے ہیں، مساجد کی طرف چلتے ہیں، رب کو سجدہ کرنے کی طرف چلتے ہیں اور عید نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، وہ بندہ جس نے سارا دن یا ساری رات یا پورا دن مزدوری کی ہو، کام کیا ہو، محنت کی ہو اور کسی بندے نے اسے مزدوری پہ لگایا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں، مولا اس بندے کو اس مزدور کی پوری اجرت دینی چاہیے، کیونکہ سارا دن کام لیا ہے اس نے، اسے مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ عیدگاہ کی طرف آئے، عید نماز پڑھنے آئے، مجھے سجدہ کرنے آئے، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ جب یہ سارے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو پھر شیطان یہاں چلاتا ہے، چیختا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو چاہتا تھا کہ یہ لہو و لعب میں مصروف ہو جائے۔ تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لہو و لعب میں لگے رہیں، کھیل کود میں لگے رہیں۔ تو اس لیے عید کا دن پھر عزیزان محترم جس طرح ہمارا گزرتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن میں بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد اگر خالی نظر آتی ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، تو عید کے دن اس لیے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ یارو مصروفیات اپنی جگہ، لیکن رب تعالیٰ کی یاد کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی عبادت کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ عید ہے کیا اور کس طرح منائی گئی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، عید کا دن ہے، جب آپ نے دیکھا کہ بیٹے نے قمیض پہنی ہوئی ہے لیکن پھٹی پرانی، پیبند لگے ہوئے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے اور تیرے جسم پر ایک پھٹی پرانی قمیض ہے، جب دوست اس حال میں تجھے دیکھیں گے تجھے تانا دیں گے اور تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں بابا جان دل تو اس کا ٹوٹے نا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو، جو والدین کا نافرمان ہو۔ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کا غم نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم عیدیں تو انہوں نے اس طرح منائی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کی رات ہے، آپ کی صاحبزادیاں بیٹیاں آتی ہیں کہ بابا جان کل عید کا دن ہے، ہمارے لیے کون سے کپڑے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹیو بس جو تمہارے پاس کپڑے ہیں انہیں دھو کے پہن لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ عید کا دن
نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لانے کا نام ہے۔ اس دن اللہ کا شکر ادا کرو، یہ جو تمہارے پاس کپڑے ہیں انہیں دھو کے پہن لو، عید منا لو۔ تو صاحبزادی نے کہا کہ بابا جان ایسے کیسے ہوگا؟ کل جب ہم اپنی سہیلیوں کے پاس جائیں گی تو سہیلیاں ہمیں دیکھ کر تانے دیں گی کہ خلیفہ وقت کی بیٹیاں ہو، بادشاہ وقت کی بیٹیاں ہو، اور حالت یہ ہے تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبزادیوں کا جب یہ جواب سنا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں اور صاحبزادیاں بھی رو پڑتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ 1 ماہ کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو تاکہ میں انہیں کپڑے لے کر دے سکوں۔ تو خزانچی کہتا ہے کہ حضور والا، کیا آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکیں گے؟ آپ جو 1 ماہ ایڈوانس تنخواہ لے رہے ہیں، زندہ رہ سکیں گے 1 ماہ؟ تو عزیزان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ صاحبزادی نے کہا کہ بیٹیوں جاؤ، جس حال میں جو تمہارے کپڑے ہیں اسی میں پہن کر عید منا لو، اس لیے کہ عید منانا اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، یہی تمہاری عید ہے، یہی تمہاری عید ہے۔ جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباد لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، عقیدت و احترام کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تو غوث اعظم سے پوچھتے ہیں کہ عید انہوں نے کیسے منائی اور کس عید کہتے کسے ہیں؟ عزیزان محترم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے، میں تو عید کا دن اس دن کو سمجھتا ہوں جس دن میں ایمان سلامت اس دنیا سے لے کر گیا۔ یارو، جن کے سارا دن اور راتیں اللہ کی یاد میں گزر جائیں، جن کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوں، ان کا عالم یہ ہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، میں تو عید کا دن اسے سمجھتا ہوں جس دن ایمان سلامت یہاں سے لے کر گیا۔ تو آج ایمان کی فکر کس سے ہے؟ کون ایمان کی فکر کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دوست ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ اس چکر میں ہم نے رب کو ناراض کر لیا، اس کے محبوب کو ناراض کر لیا، لیکن دوست ناراض نہ ہونے پائے، رشتہ دار ناراض نہ ہونے پائے۔ اس چکروں میں لگتے رہے کہ فلاں ناراض نہ ہو، فلاں ناراض نہ ہو، فلاں ناراض نہ ہو، رب راضی ہو یا اس کا محبوب راضی ہو، اسے کس فکر ہے؟ اس لیے میرے ساتھیو، آؤ آج عہد کرو کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دن بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہیں بھلانا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس لائق ہے کہ عزیزان محترم صبح و شام اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آئیے میں آخر میں عزیزان محترم، آج چونکہ عید کا دن ہے، پورا عالم خوش ہے، ہر جگہ خوشی کا عالم ہے، لیکن عزیزان محترم اس خوشی کے عالم میں ضرور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دی، سانحہ مرید کے کہ عزیزان محترم آج مائیں اگر اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، لیکن وہ مائیں آج بھی انتظار کر رہی ہیں جو 12 اکتوبر کے بعد اپنے بیٹے کے انتظار میں ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، لیکن آج بھی انہیں بیٹا نہیں ملا۔ اور افسوس، صد افسوس، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ جامع مسجد رحمت للعالمین جہاں سے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رسالت اور اس کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا تھا، پورا رمضان المبارک کا مہینہ وہ مسجد نہ کھل سکی۔ جس طرح 5 مہینوں سے وہ بند تھی، وہ اب بھی بند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے شرم کا مکان ہے۔ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی علماء ہیں، قائدین ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یارو آج عالم یہ بنا کہ وہ ملک پاکستان، وہ وطن عزیز جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہ تو مساجد تو امریکہ میں بھی بند نہیں ہیں،
غیر ممالک میں بھی بند نہیں ہے، لیکن اس جمہوریہ پاکستان میں اگر یہ مساجد بند ہیں، یہ سستی ہے ہماری اور آپ کی۔ میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان ماؤں کو کہ 5-6 مہینوں سے جن کے بیٹے ابھی تک نہیں ملے، لیکن ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں ان کی پہنچ ہو سکی، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کا کوئی ایسا چپا نہیں ہوگا کہ جہاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جلسہ نہ کیا ہو اور عشق رسول کا جام نہ پلایا ہو۔ تمام نوجوانوں کو عشق رسول کا جام پلانے والی وہ ہستی، آج ان کا بیٹا 5 مہینوں سے ان کے دونوں صاحبزادے لاپتہ ہیں، لیکن عزیزان محترم کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں کہ عزیزان محترم یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وہ جس طرح جس حال میں گزار رہے ہیں، اب مل کر دعا کریں گے۔ آج عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد بازیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات